الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی پرفارمنس اور اس کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور 5 وقتوں کی نماز 5 ٹائموں میں حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اول ٹائم بتا دیے اور دوسرے دن آخر ٹائم بتا دیے، اور ان میں یہ فرمایا کہ یہ اول ٹائم ان کے درمیان میں ٹائم کو رکھیں اور جماعت کے ساتھ نماز کو فرضوں کو ادا کرو، اور جو مسجد کے قریب گھر ہوتے ہیں فرض وہاں ہی ادا ہوتے ہیں، گھروں میں ادا نہیں ہوتے، اور کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، سنت اور نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو، اور گھر والوں کو حکم کرو نماز کا، اور چھوٹے بچے جو 7 سال کے ہوں ان کو پیار سے ساتھ لے کر جاؤ مسجدوں میں، اور جب وہ بچہ 11-12 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے اس کو نماز کا قائل کرو، اور سکولوں اور اداروں میں بچوں کو تعلیم کے لیے نماز کی اقامت کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے، اور ان کو باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مرحلہ ہو گیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کا سسٹم قائم کیا تھا، اور باقاعدہ 2 تحصیلدار مقرر کیے تھے جو مالی نگرانی کے لیے، وہ 9 ہجری میں جا کر مکمل ہوا تھا، اور وفود جا کر لوگوں سے ان کے مالوں پر، ان کی بکریوں کے حصے اور ان کے اونٹوں کے اور ان کی گایوں کے اور ان کے ریوڑوں کے حصے اور ان کی فصل جو ہوتی تھی اس میں سے کھجوروں کی باغات جہاں ہوتی تھی وہاں پر اس حساب سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور خزانے میں آ کر جمع کرائی جاتی تھی، اور یہاں پر تقسیم ہوتی تھی جو غریب اس کے مستحق ہوتے تھے، جن کے لیے ہم نے کہا کہ 8 مدیں ان کی زکوٰۃ کی ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اس میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں اور جو قیدی چھڑانے ہوں ان کے لیے مدوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بتا کر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بندہ جیسے نماز قائم کرتا ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ باقی رہ گئی نفلی، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ نفلی کے لیے ہے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جیسے کہتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر رہا تھا سر سید احمد خان، تو اس نے تمام لوگوں سے چندوں کی اپیل کی تھی، تو یہ چندوں کی اپیل کرنا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس میں انہیں جیش الاسرت 9 ہجری میں رومی کے خلاف لشکر نکالا تھا، تو ان میں آپ نے باقاعدہ اپیل کی تھی کہ تمام لوگ پیسے جمع کر کے لاؤ، چندہ کرو اور گھوڑے مہیا کرو اور سامان مہیا کرو، بہت دور جانا ہے اور بہت بڑا لشکر چاہیے، تو اس کے لیے تمام لوگ اپنے اپنے مال لے کے آئے تھے، تو اس کو کوئی عیب نہیں ہے، تو اس میں مال کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور سر سید نے بھی اپنی علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے سب لوگوں سے چندہ مانگا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے گندے بازار کی عورتوں سے بھی جا کے چندہ مانگا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ ان کی تو انکم ہی گندی ہوتی ہے، تو آپ ان سے کیوں مانگو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیسوں سے لیٹرینیں بنا لیں گے۔ تو یہ طریقہ بات کا ایک کنونس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں مال کو اللہ کی راہ میں لگانا، دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں رہنے والے ایک طالب علم کو باقاعدہ وظیفہ مل رہا تھا، تو اس کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کو زکوٰۃ میں سے اس کو پیمنٹ کی جا رہی ہے، ایسے خفیہ طریقے سے تاکہ ان کی وہ مجروح نہ ہو۔ محمود احمد غازی نے ڈاکٹر مشرف کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو امداد دینے جا رہے ہیں جہاں ملک کی ترقی 8% سے اوپر جا رہی تھی، اور انڈیا کی اس وقت 6 ہوا کرتے تھی، تو اس میں مال بہت آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ غریبوں کو اس میں پیسوں کو تقسیم کرو۔ تو محمود احمد غازی کو انہوں نے منسٹر آف مذہبی امور لگایا تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پیسے ہرگز نہیں دینے، تو لوگوں کو، نوجوانوں کو رکشے لے کے دو۔ اس وقت 40,000 کا رکشہ آتا تھا، اور جو خواتین ہیں ان کو سیونگ مشینیں جو ہیں سلائی کی کڑھائی کی مشینیں لے کے دو، تاکہ وہ اپنی محنت مزدوری ساتھ لگا کر کوشش کریں، اور یہ بہت اچھا کام تھا۔ 1 سال کے اندر کسی
اپنے ویلفیئر کے دشمن ملک نے کے مشورے پہ پریشر پر محمود احمد غازی کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کام جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت ماشاءاللہ آگے چلتا رہا۔ اور یہ ہے کہ ایسے پریشر بھی ہوتے ہیں ملکوں کے سربراہوں پر کہ جو دشمن ایسی ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں مداخلہ ضرور کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اماراتی سسٹم کو ضرور آگاہ ہونے چاہیے تھے۔ ان نیکی کی باتوں کو آپ ابلاغ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چھوٹی چھوٹی کلپیں بنانی پڑتی ہیں تاکہ لوگ سن سکیں اور آگے کنوے کر سکیں، تو اس کے لیے آپ اس میں ضرور تعاون کریں اور اس کو آگے فارورڈ کریں۔ نیکی کی باتوں کو جتنا کوئی پھیلاتا ہے اور وہ اس کا اتنا ہی حقدار بنتا ہے، نیکی اس کو پوری ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔